أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں بزرگوں، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دو بنیادی اہم پیغام ہمارے نام دینا چاہتا ہے. ایسے اہم پیغام ہیں، اگر تھوڑی سی بھی اس میں ہمارے سے کمی اور کوتاہی ہو جائے تو قسم خدا کی ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. اس میں دو چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی امت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے پیارے نبی جی، مضمون میرا ہوگا، بات میری ہوگی، لکھا ہوا میرا ہوگا، بیان تمہیں کو کرنا ہوگا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ بتا دیجئے کہ یہ میرے بندے بھول بیٹھے ہیں، میں نے ان سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار اور خالق نہیں ہوں؟ تو عالم ارواح کے اندر ان کا جواب تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، نفع نقصان آپ ہی کے مالک ہیں، ساری چیز، ساری بندگی، ساری نعمتیں اور سارے جتنے بھی نیک افعال ہیں سارے آپ ہی کو لائق ہیں، آپ ہی کے لیے سجدے ہیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا، میرے حبیب جاؤ، یہ دنیا کے اندر جا کر کے میری امت بھول گئی ہے، میرے بندے بھول چکے ہیں، نفع اور خالق کا ذریعہ یہ ان چیزوں کو بنا چکے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے حبیب، آپ اپنی زبان سے ان کے سامنے رکھیے، خود میرے اندر بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے، مجھے بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا، میں بھی اپنی ذات کے اندر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر آگے اور ایک جملہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ کہلوایا گیا ہے، آپ بتائیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو در کی چوٹیں نہیں لگتی. دو پیغام اس آیت کے اندر دیے گئے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ دنیا کے کسی چیز کے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے جب تک کہ اللہ کا حکم اس پر نہ آ جائے. قرآن کے اندر مثالیں بھری پڑی ہیں. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ آگ کے اندر یہ تاثیر جلانے کی اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب تک حکم نہیں چلتا آگ اپنا اثر نہیں دکھاتی. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باپ پر آزمائش آگ کی ہوئی تو بیٹے پر چھری کی ہوئی. اللہ نے خواب میں دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تمہیں میرے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. فوراً دوسرے دن اٹھے، اپنے بیٹے کے سامنے خواب کو بیان کیا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال تمہیں ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو بیٹا بھی بیٹا تھا، کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے تاخیر کس بات کی؟ چھری اٹھائیے، مجھے لٹائیے، پھر چھری کو میری گردن پہ چلائیے. اللہ کا حکم پہلے ہے، بعد میں ہم اپنے کام کر لیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے گئے. طویل واقعہ ہے، لیکن یہاں پر بولنا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ کر چلانا چاہا، چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، سوچا کہ یہ زنگ آلود ہو گئی ہوگی. پھر انہوں نے اس کو تیز کیا،
چلانا چاہا، چل نہیں پا رہی، کیونکہ اللہ کا حکم اس چھری پہ نہیں چل پڑا تھا۔ یہ تو آگ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، چاقو اور چھری کے بارے میں ہمارا سب کا علم ہے کہ وہ دھاری دار آلہ ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں کٹا؟ کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کی چاہت نہیں تھی، اللہ اس سے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر آئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرائی، دعوت کو ٹھکرائی، تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام محنت کرتے رہے، آخر میں ان کی زبان پر یہ کلمات نکل گئے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنہار تو کافروں کو یوں گھومتا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، اس پاک دھرتی سے ان کے وجود ہی کو مٹا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہوا، نوح فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں ایسا عذاب نازل کروں گا، ساری دنیا کے لوگ ختم ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ آپ پر اور مجھ پر ایمان لے آئیں، یہ لوگ باقی رہیں گے، باقی ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہوں گے تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے میں نے پانی کے طوفان کو بپایا، وفارت النور، تنور کے اندر سے پانیوں کا نکلنا شروع ہو گیا، ہر گھر کے اندر سے پانی نکل کر بہنے لگا۔ واقعہ طویل ہے، لیکن اس میں بتانا یہ ہے کہ ایسا پانی تھا جو بھی چیز نظر آ رہی تھی ساروں کو عبور کر جاتا پانی۔ ساروں کو نصیحت ایک طرف، ادھر باپ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے لختے جگر، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، ہمارے ساتھ سواری پہ سوار ہو جا، کافر مت بن۔ تو بیٹا کہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام سے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے بجان جاؤ تم جاؤ، اور یہ تم پر ایمان لانے والے وہ جانے، میں جاؤں گا، پانی آئے تو آنے دو، میں پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ایسے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے نجات دے دے گا، پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا اے بیٹے یہ تیری بھول ہے، تیری خطا ہے، تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری نادانی ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج پانی پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، آج پانی کسی کو نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے جو مجھے پیغمبر مانے اور اللہ کو اللہ مانے۔ ابھی باپ بیٹے کی یہ گفتگو آپس میں ہو رہی تھی، اللہ کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی درمیان کے اندر پانی آ گیا ان دونوں کے درمیان میں، پھر اس کے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جتنے پہاڑ تھے وہ پانی سارے پہاڑوں پر چھلانگ لگا کر کے سب کو تباہ کر دیا، لیکن جو کشتی باقی رہی پانی کے اوپر اسے چوٹ تک نہیں آئی، ساری دنیا تہس نہس ہو گئی، سارے غرق ہو گئے، کافر ڈوب گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا خطرناک طوفان، ایسا طوفانی پانی جس کے اندر کشتی کیسے باقی رہی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے پانی والا طوفان آ جائے تو بستیوں کی بستیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بہت بھور آ جاتے ہیں، اس کے اندر پانی گردش کرنے لگتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر کشتی کیسے بچ گئی؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے پانی کی طاقت ڈبونے کی ہے، لیکن جس چیز کو میں آرڈر دیتا ہوں اس تک پانی پہنچ نہیں پاتا۔ تو یہ اللہ قرآن میں مثالیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہماری نظروں کے سامنے جو چیزیں دنیا کی ہیں ہم اس پر ہٹا کر کے، سبب کو ہٹا کر کے مسبب الاسباب پر اپنے نظروں کو لگائیں۔ ایک تو اللہ رب ذوالجلال نے اس میں یہ پیغام دیا ہے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے،
پھر دوسری چیز جو اللہ رب ذوالجلال نے یہ پیغام دیا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر دوسری چیز جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا ہے وہ یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ساری غیب کی چابیاں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں، کوئی نہیں جانتا۔ نہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کسی کا غیب کا علم ہے، نہ خود انبیاء کے پاس ہے، نہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ صرف اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ نے کسی کو غیب کا اختیار، غیب کی باتیں، غیب کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اگر وقتی ضرورت پر اگر چاہتا ہے تو غیب کی کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً دے دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں گئے، یہودیوں نے بٹھا دیا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، ہم تھوڑی دیر مشورہ کر کے آئیں گے۔ پھر وہ گئے، جا کر کے یہ مشورہ کیا کہ محمد تو نیچے بیٹھا ہے، ہم اوپر جائیں گے، جا کر کے چکی کا پاٹ اوپر ڈالیں گے، جیسے ہی ہم ڈالیں گے اس کے سر کچلا جائے گا، یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی غیب کی بات جانتے تو وہاں پر کیوں بیٹھتے؟ حضرت جبرائیل کے توسط سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا، اے نبی یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں، یہ شریر لوگ، یہ فتین لوگ، تباہی مچانے والے، فساد مچانے والے، یہ آپ کی خیر خواہی کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کرنے والے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، آپ نکل جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے نکل گئے۔ غیب کی بات اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی احد کے لیے کیوں جاتے؟ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا، چوٹیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق کے اندر گر پڑے۔ اگر غیب کی باتیں معلوم ہوتی اللہ کے نبی کو پہلے ہی سے سیفٹی کا انتظام کر لیتے۔ حدیبیہ کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے صحابہ کو تیار کیا، کہا کہ میرے صحابہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، ہم نے مکے کو چھوڑ کر بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، آپ بھی تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کے لشکر کو تیار کیا، جیسے ہی مقام حدیبیہ پہنچے اللہ کے نبی کا ارادہ اور خواہش یہ تھی کہ میں اس سال عمرہ کروں، لیکن وہ چاہت اس سال پوری نہیں ہوئی کیونکہ اللہ اس وقت چاہنے پہ نہیں آیا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہنا چاہتا ہے دنیا کے کسی چیز کے اندر نہ طاقت ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، اور دوسری بات غیب کا علم میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اس جگہ پہ بہت مار کھا رہے ہیں، اگر اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی چوک ہمارے سے اندر ہو گئی تو قسم خدا کی ہم مشرک بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔ اللہ کو کبھی معافی نہیں ہے اس چیز کے اندر غلطی کرنا۔ جب اللہ نے کہہ دیا غیب کی باتیں اللہ کے پاس ہیں تو ہم دوسروں کے دروں پہ جاتے کیوں ہیں؟ اگر ہم پہنچ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک، کوئی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس، جا کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کو منوانے والے ہیں، آپ میرا ایک کام کر دیں، آپ بھی اللہ کی طرح ہیں، آپ مجھے اولاد دے دیں، آپ میری بگڑی بنا دیں، آپ مشکل کشا ہیں، قسم خدا کی وہ حج میں ہوگا یا عمرہ کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سرزمین پہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے ہوگا، لیکن وہ کافر اور مشرک ہوگا۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں مانگنا اللہ سے ہم دوسروں پہ کیوں مانگتے ہیں؟ اور نور علا تو یہ ہے، ہم تو زندوں سے مانگنے کے بجائے اگر ہمیں کام دنیا میں کرنا ہے، لینا ہے، کسی سے قرض کی شکلیں پیدا ہو گئی، حل کرنے والے تو زندے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم تو مردوں سے مانگتے ہیں۔ جو آدمی زندے کے کام نہیں آتا وہ مردہ زندوں کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ جا کر کے ولیوں کے پاس بھیک مانگنا یہ تو حرام ہے،
شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال بارہا دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، اس سے خوف کرو۔ اگر تم اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو، مجھے چھوڑتے رہو، دوسروں کے پیروں کے پاس پڑتے رہو، دوسروں کی مزاروں کے پاس جا کر کے اپنے سر کو جو اللہ نے بنایا ہے میرے سامنے جھکانے کے لیے تم جا کر کے وہاں سیمنٹ کے پاس رکھتے رہو، تو میں تمہارے موت کے وقت تمہارے سینے کے اندر سے ایمان کو سلب کر لوں گا۔ یہ اللہ کی آیتیں پکار پکار کر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو دو پیغام اللہ رب ذوالجلال نے دیا ہے کہ جب بھی نفع تمہیں پہنچے اللہ کا شکر ادا کر لینا، نقصان پہنچے تو یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال مقبول نہیں تھے تو اللہ نے یہ آسمان سے نازل کیا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بہنو تم سمجھتے ہو جو یہ تری میں خشکی کے اندر جو بھی بلائیں تم پر آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، تمہارے اعمال کی نحوستوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ جو آیت قرآن اس کا جو پیغام اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے ہمیں اسے لینا چاہیے۔ یہ ایسے سرسری نہیں، اس کا یقین دلوں کے اندر بٹھانا ہے جس طرح صحابہ نے بٹھایا تھا، انبیاء نے جس کی کما حق و تعلیم دی تھی۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی آج کی آیتوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے سبق یہ دیا ہے کہ نفع ہو جائے یا نقصان ہو جائے، جو چیز آ گئی نفع کی اس پر الحمدللہ کہنا ہے، جو چیز نکل گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ پڑھنا ہے۔ اللہ دیا تو نے ہے، لیا میں نے ہے۔ اللہ اگر لے رہا ہے تو ہے تو پوچھنے والا کون ہے؟ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے قضا اور تیری قضاوت پر راضی ہوں۔ پھر دوسری چیز جو اللہ نے بتائی ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم مانگنا ہے کسی سے تو مانگے، اللہ کی چوکھٹیں خالی ہیں۔ رمضان میں یہ نوٹ کی ہوئی بات ہے کہ رمضان میں اللہ دیتا بہت کچھ ہے اور دنوں کے مقابلے میں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن خصوصاً رمضان کے اندر مساجد خالی پڑی ہیں، مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں غیر اللہ کے چوکھٹوں پر جا کر کے لوگ سجدے پہ اپنے سروں کو رگڑ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں حالات ہم پر نہ آئیں تو اور کیا ہے؟ جس مہینے کے اندر رحمت برستی ہے اس مہینے میں ہم ایسے افعال کریں جس سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھے۔ اگر اللہ اپنے غضب کو نہیں جھلکائے گا تو ہم پر اور کیا کرے گا؟ تو یہ سبق اس امت مسلمہ کو دیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر مانگنا ہے تو مساجد کے اندر آ جائیں، مصلی کو اپنے گھروں کے اندر بچھا لیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آنسوؤں کے قطروں کو بہائیں۔ اللہ رب ذوالجلال، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب ذوالجلال دو چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے، دو آنکھوں کو۔ عینان، دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ ایک وہ آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ، جس آنکھ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا نصیب ہو جائے، یہ آنکھ بڑی محبوب ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسری آنکھ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کا کام، اس سے اس کی خدمت، آنکھوں سے خدمت لی جائے۔ تو یہ اللہ کو بڑے ندامت والے آنسو، بہت اللہ کی یہاں اس کی بہت قدر ہے۔ اور ہمیں مانگنا ہے تو اللہ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے، مخلوق سے کسی سے بھی ہو، ولی ہو، ابدال ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، حتیٰ کہ نبی بھی ہو، اس سے مانگنا حرام ہے، مانگنا کسی سے جائز نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو دو پیغام اللہ نے دیے ہیں، نفع ہو تو اسے قبول کریں، شکر ادا کریں، اگر نقصان ہو جائے تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جو حاجتیں ہماری ہیں اپنے اللہ کے بارگاہ میں رکھیں، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔